انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان نے بھارت کا ڈیفنس سسٹم تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان بھارت بارڈر پر نیا دھماکہ، بھارتی میڈیا کا رونا شروع، مودی خوف سے کانپنے لگا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان نے بھارت کا ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے جو ڈیفنس سسٹم S-400 جو روس سے لیا تھا اور وہ پاکستان کے پنجاب سمیت مقبوضہ کشمیر کے بارڈر پر جو تعینات کیا ہوا ہے، وہ پاکستان نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے S-400 کی بیٹریاں پاکستان میں گھسنے کو تیار تھیں، تو پاکستان نے اپنا خطرناک ترین ایئر ڈیفنس سسٹم چلا دیا، جس سے بھارت کانپ اٹھا۔ پاکستان بھارت پر نیا دھماکہ شروع ہو گیا ہے۔ LOC میں نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت LOC پر بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھارت کو ہر صورت منہ توڑ جواب پہ جواب دیتا رہا ہے۔ LOC پر بھارت کی کھلم کھلا دہشت گردی جاری ہے۔ بھارت کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جو اس نے بری طرح ناکام ہوا ہے۔ کنٹرول لائن پر کشیدگی ایک خطرے کی گھنٹی دکھائی دیتی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں بڑی شہادتوں کی خبر آئی ہے، لیکن ISPR کے بیان کے مطابق پاکستانی فورسز نے ایسا جواب دیا ہے کہ بھارت کا ایک تو ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ 30 سے زیادہ بھارتی فوجی جہنم واصل متعدد زخمی ہوئے۔ لائن آف کنٹرول پر جاری موت اور تباہی کے وحشیانہ سلسلے کی یہ تازہ ترین ہلاکتیں ہیں۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق بھارتی سرحدی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ کوٹلی اور جنروٹ سیکٹرز میں شدید فائرنگ کی ہے۔ فوج کے نشریاتی تیان کا کہنا ہے کہ ہندوستانی فوجیوں نے اس وقت فائرنگ کی جب پاکستانی فوجی سرحد پر کام کر رہے تھے۔ ہفتے کے روز جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ پاکستان کی جانب سے جوابی فائرنگ میں ایک بھارتی غیر کمیشن فوجی افسر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے خلاف ورزی ایک معمول کا بھارت کی خلاف ورزی بن چکی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستانی رینجرز نے بھی اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارت کی سرحدی سیکیورٹی فورسز نے نومبر 2017 میں معصوم زندگیوں کی حفاظت کے لیے 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی اسپرٹ کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ لائن آف کنٹرول پر حملوں کی یہ تازہ ترین واقعات تصور ہوتے ہیں۔ وزارت خارجہ کے شمار کے مطابق پچھلے سال بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 871 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں معصوم شہریوں کی ہلاکت ہوئی اور 144 زخمی ہوئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2018 سے اب تک بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 70 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے۔ بھارت کو دو پڑوسی ملکوں کے درمیان 2003 کی جنگ بندی معاہدے کا احترام ہے اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر عمل برقرار رکھنا چاہیے۔ پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کو اپنا مبصر گروپ بھی تصور کر دیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اکثر دونوں ملکوں کے درمیان عمل کی امکانات کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کشمیر کی شمالی کمانڈ کے جنرل آفیسر ان چیف اور لیفٹیننٹ جنرل دیوراج آمبو نے کہا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی ان کی فوج لائن آف کنٹرول پار کر کے دشمنوں کو ہدف بنائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو اپنی دراندازی کی کوششوں اور جو لوگ مبینہ طور پر بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تشدد کو بھڑکا رہے ہیں
ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب چاہیں گے LOC کو توڑ سکتے ہیں، اس کے پار جا سکتے ہیں اور جب ضروری لگا ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر اودھمپور میں 3 اسٹار جنرل نے ایک اعلیٰ ترین افسر کے طور پر کہا ہے کہ ہم تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے اور بھارت فوج کو چین اور پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرحد کے ساتھ جاری جھڑپوں میں مزید شدت آئی ہے۔ جنہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا تھا، ان کی فورس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ایٹمی فریب کہہ کر پکار رہی ہے۔ اگر بھارتی حکومت اجازت دے تو کسی بھی آپریشن کے لیے سرحد پار کر سکتے ہیں۔ یہ بیان کسی حد تک ان جذبات کی باز گشت ہے جن کی وجہ سے کولڈ سٹارٹ نظریے کی تشکیل ہوئی تھی۔ یہ نظریہ جوابی جوہری حملے کے لیے ضروری حد کو عبور کیے ہوئے بغیر بھارتی فورسز کی طرف سے پاکستان کے علاقوں میں عام حملوں کے لیے کہتا ہے، جہاں بھارت عوامی طور پر ایک کولڈ سٹارٹ نظریے کے وجود سے انکار کرتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ وہیں اس کی خواہش ہے کہ دونوں جانب سے جوہری ہتھیاروں کی استعمال کے بغیر روایتی فوجی طریقوں کے استعمال سے پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اس بیان بازی نے ہندوتوا بنیاد پرست BJP کے عروج کے بعد تیزی سے شدت اختیار کی ہے، جس نے ملکی اپوزیشن کو روکنے کے لیے سرجیکل سٹرائکس اور پاکستان کو سزا دو کے نعروں کا استعمال کیا۔ آخر میں یہ واضح ہے کہ جارحانہ فوجی پالیسی کو فروغ دینے کے لیے انتہا پسند ہندوتوا بنیاد پرستی کو اس وقت بھارتی استبدادانہ ڈیزائن کے ساتھ مخلوط کر دیا گیا ہے، جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ موت اور تباہی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 4 پاکستانی شہید ہوئے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستانی فورسز نے جوابی کارروائی کی، جس سے 3 بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ کنٹرول لائن پر جاری موت اور تباہی کے وحشیانہ سلسلے کی یہ تازہ ترین ہلاکتیں ہیں۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق بھارتی سرحدی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ کوٹلی اور جنروز سیکٹرز میں فائرنگ کی۔ فوج کے نشریاتی شعبے کا بیان ہے کہ ہندوستانی فوجیوں نے اس وقت تک فائرنگ کی جب پاکستانی فوجی کام کر رہے تھے۔ لائن آف کنٹرول پر حملوں کے بعد یہ تازہ ترین واقعات ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق پچھلے سال بھارتی فورسز نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ 871 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں 39 معصوم شہریوں کی ہلاکت ہوئی اور 144 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔